حضرت وہ ضرور بتائیے گا جب آپ پہلی مرتبہ بریلی شریف گئے تھے، وہ میں چاہوں گا وہ منظر کیا تھا، کوئی خاص واقعہ بھی ہوا تھا اس موقع پر؟ جی، میں نے ایک تقریر میں اس کو بیان بھی کیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں حفظ سے فراغت حاصل کیا جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اور ممبئی میں جامعہ غوثیہ سے عالمیت کیا، فضیلت کیا. اس کے بعد پھر بریلی شریف جانے کا میرا بہت بڑا خواب تھا کہ حضور سرکار سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باحیات تھے اور وہ پڑھاتے تھے. اچھا. اور یہی چیز میرے لیے بہت زیادہ تھی کہ حضرت کی بارگاہ میں جانا ہے اور شرف تلمذ حاصل کرنا ہے. کیا کہنے. اب اس نیت سے اب وہاں ٹیسٹ ہوتے تھے شوال میں دبئی تراویح پڑھا کر کے آیا تھا اس سال. ٹھیک ہے. اور بہت سارا سامان میرے پاس تھا، کپڑے تھے، اور میں اپنی اس وقت جو کتابیں لکھا یا ترجمے کیا ہوا تھا وہ سب محفوظ تھی. لے کر کے جب بریلی شریف ہماری ٹرین پہنچ رہی تھی رات کے 4 بجے کے قریب، اور ہمارے استاد اور میرے بڑے بھائی صاحب نے یہ نصیحت کیا تھا کہ سنسان علاقے میں اسٹیشن ہے، وہاں باہر جو ہے اندھیرا چھایا رہتا ہے، تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر اجالا ہونے کے بعد جانا. صحیح. ان کی اس نصیحت پر میں اتر کر کے اسٹیشن پر بیٹھا رہا، اور صبح کی نیند جو ہے وہ کبھی کبھار اتنی اچانک آ جاتی ہے کہ آدمی روک نہیں پاتا. پلیٹ فارم پر بیٹھا تھا، جھپکی لگی، 2 چند منٹ کی ہوگی، ٹھنڈیوں کا زمانہ تھا. صحیح. اور اس کے بعد جیسی آنکھ کھولا تو دیکھا میرا پورا سوٹ کیس غائب ہے. اللہ اکبر. پورا سامان ہے، میرے جسم پہ کپڑے اور چادر تھی بس. اب میں پلیٹ فارم پہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا کہ کہاں ہے، کچھ نظر نہیں. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے پولیس والے تھے ان سے جا کر کے کہا تو وہ بھی مست نیند میں تھے، اور انہوں نے اتنا کہہ کر کے بھیج دیا، بھائی صاحب یہاں بہت لوگ آتے ہیں، آپ کو اپنے سامان کی حفاظت کرنی چاہیے. صرف چور نیند میں نہیں تھا، باقی تقریباً لوگ وہاں نیند میں تھے. تو بہرحال دل اتنا اٹھ گیا کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور پھر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے کیا معلوم. میں اسی وقت وہیں اسٹیشن سے یہ طے کر لیا کہ مجھے اب واپس جانا ہے. اب تھا ہی نہیں، کچھ بھی تھا نہیں، تو میں سوچا کہ اب مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، اور پوچھ بھی رہا تھا یہاں سے ٹرین کون سی ہے، کب ہے. پھر دل میں خیال آیا نہیں، بریلی شریف آئے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضری دے کے تو جانا ہے. سبحان اللہ. بغیر حاضری دیے کیسے جائے؟ تعلیم کا بعد میں دیکھا جائے گا. تو پھر میں یہ سوچ کر کے آیا، اور مزار اعلیٰ حضرت پر جیسی ہی فجر کی نماز پڑھ کر کے میں جیسی گیا، سناٹا تھا، چند لوگ تھے، لیکن وہاں ایک قاری صاحب کھڑے ہو کر کے کونے میں یہ پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کی ہی نعت پاک. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. وہ پڑھتے جا رہے تھے اور میں فاتحہ پڑھ رہا تھا. بعد میں پھر دل میں احساس ہونے لگا کہیں یہ صاحب میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے جی. ہو کیونکہ اشعار آپ پڑھیں گے آپ کو تو پتا ہے. تو غفلت تو تھی میری، سونے والوں جھاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. شادی کا رہا تھا پہ شعر پورا. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مجھے رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد انہی کپڑوں کے ساتھ گیا. جامعۃ الرضا میں ٹیسٹ چل رہے تھے، جیسی ہی میں جا کر کے ٹیسٹ دیا، اللہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نمبر میرا تھا. اچھا، وہاں بھی اول؟ اب یہ تو ٹیسٹ کا تھا، اول پوزیشن وہاں ٹیسٹ میں بھی. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اس کے بعد پھر تعلیمی سلسلہ جو شروع ہوا، چند دن نہیں گزرے تھے کہ سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص شاگردوں میں ایسا شامل فرما لیا کہ جب بھی عبارت پڑھنی ہوتی حضرت کے پاس تو میں ہی پڑھتا. ماشاءاللہ. اور روزانہ حضرت پڑھاتے بھی تھے، اور اس کے بعد پھر پوچھتے بھی تھے جانے کے بعد کہ آج سارے طلباء کو سمجھ میں آیا نہیں آیا، کچھ اشکالات ہیں کیا ہے. تو اس قدر حضرت سے قرب بڑھ گیا کہ الحمدللہ حضرت کی بہت عنایتیں ہیں. اور پھر میرے مصر جانے میں بھی حضرت کی ہی تحریک تھی. سبحان اللہ. جامعہ ازہر بھی حضرت نے بھیجا، بلکہ یوں سمجھ لیں جامعۃ الرضا سے سب سے پہلی بیچ جو ازہر گئی ہے الازہر، اس میں تنہا تھا. اللہ اکبر. اور بڑی عزتوں کے ساتھ حضرت نے روانہ کیا تھا. میرے سر پر امامہ باندھا تھا، مجھے عطر کی ایک شیشی عطا فرمائی اور ایک دستی دی تھی، وہ ابھی رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت نے ایک شعر پڑھ کر کے کہا تھا، میں جب مصر گیا تھا جامعہ ازہر تو وہاں حالات کیا تھے، اور اب تم جا رہے ہو
فتح الباری میں نے خریدا تھا، بخاری شریف کی شرح، حضرت نے فرمایا اس میں سب سے پہلے مجھے ایک شعر ملا تھا کہ سب سے بڑا زہر دنیا میں یہ دوستی ہے، اور یہ آدمی جتنی دوستی کم کرے گا اتنے امان میں رہے گا۔ تو آپ کی یہ نصیحت تھی، کہا کہ وہاں جانے کے بعد اس چیز پر آپ بھی عمل کرو۔ یہ ہے ہمارا بریلی سے ازہر تک کا سفر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، مجھے تو بہت لطف آیا آپ کی یہ باتیں سن کر، اور یقیناً یہ جرنی جتنا سادگی سے آپ بیان کر گئے نا حضرت، یہ اتنی آسان نہیں تھی جتنا ہمیں سننے میں لگی ہے۔ یقیناً بہت سارے نشیب و فراز اس میں آئے ہوں گے۔ ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جامعۃ الرضا میں پڑھنے سے پہلے ایک آزمائشی مرحلہ ان کے پاس آیا، ان کے اوپر آیا، مفتی صاحب کے اوپر، مگر دیکھیں کہ عام طور پر ایسا کوئی آزمائشی مرحلہ آتا ہے نا تو ہم واقعتاً بیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھ گیا اور اس انداز سے پڑھ گیا کہ جس انداز سے اب یہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا خطرناک ہو، کیونکہ شیطان تو ظاہر بات ہے کھلا دشمن ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ حضرت جو ہے نا وہ استقامت کے ساتھ گئے، بلکہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ پائے استقامت میں تھوڑا سا جو ہل جل ہوئی تھی، مگر اللہ کے کرم سے الحمدللہ وہ اس وار سے بچ گئے، اور پھر ان کی خاص میں کہتا ہوں کہ بزرگوں نے ان پر کرم فرمایا اور نگاہ فرمائی، اور ماشاءاللہ اس بات پر مائل ہو گئے کہ نہیں اب میں نے پڑھنا ہے، اور ٹیسٹ دیا تو اول پوزیشن آئی۔ تو یہاں سے جو ہمارے طلباء احباب ہیں، حضرات ہیں، وہ یہ غور کریں کہ بھائی اگر اس طرح کا کوئی مرحلہ آ جائے تو ہم نے دین کی پڑھائی سے، علم دین کے حصول سے بیک نہیں ہونا، ہم نے حالات کا سامنا کرنا ہے اور انشاءاللہ پڑھ کے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔